دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 69۔ میرا دھرم بھرشٹ نہیں ہوگا، میں نے ہنس کر کہا۔ وہ جانے لگا تو میں بولا، چاچا کسی کو میرے بارے میں مت بتانا۔ مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں وہ خود ہی پولیس کو اطلاع نہ کر دے۔ اسے بھلا کیا ضرورت تھی ایک قاتل اور دہشت گرد کو پناہ دینے کی، اور دہشت گرد بھی مسلمان۔ میں نے اسے جانے سے روک بھی نہیں سکتا تھا، اسے زبردستی روکنے کی کوشش کرتا تو وہ دونوں شور مچا کر پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیتے۔ اس صورتحال کا صرف ایک ہی حل تھا کہ میں ان دونوں کو ٹھکانے لگا دوں۔ یہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری بھلا ان سے کیا دشمنی تھی کہ ان بے گناہوں کو میں کا خون کر دوں، اور یہ خون میں اپنی گردن پر لیے پھرتا۔ ہری تو یوں بھی مظلوم تھا۔ رامو کے جانے کے بعد میں نے ہری کو دیکھا۔ وہ خلاؤں میں تک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی یاسیت تھی، بے بسی تھی۔ اس کی آنکھیں ویران تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی مردہ آدمی کی آنکھیں ہوں۔ اسے دیکھ کر مجھے بے اختیار اس سے ہمدردی محسوس ہوئی، اور میں نے اچانک اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اچانک اسے مخاطب کیا، ہری چاچا، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر کوئے لہجے میں بولا، تم نے بھی میری بے بسی کی کہانی سن لی، مگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں چاچا، میں نے کہا۔ تم میری کیا مدد کرو گے؟ تم تو خود پولیس سے چھپے پھر رہے ہو۔ میں چھوٹے ٹھاکر کو ٹھکانے لگا دوں گا، میں نے ایسے لہجے میں کہا کہ ہری بھی لرز گیا۔ یہ بتاؤ اس کی حویلی کس طرف ہے؟ میں آج ہی گاؤں والوں کو اٹھا کر ٹھاکر کو ختم کر دوں گا تاکہ گاؤں والوں کو اس کے ظلم سے نجات مل جائے۔ ہری کی آنکھیں چمکنے لگی، پھر فوراً ہی اس کی چمک ماند پڑ گئی اور وہ اداس لہجے میں بولا، مگر تم اکیلے کیا کر سکو گے؟ اس کے پاس تو بدماشوں کی ایک فوج ہے، ہتھیار ہیں، چوکیداری کے لیے بہت سے آدمی ہیں۔ تم تو بالکل خالی ہاتھ ہو، گاؤں کا کوئی آدمی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ گاؤں کے کسی آدمی کو بتانا بھی بات، میں نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ میرے ساتھ تم بھی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ بس تم مجھے اس کی حویلی تک پہنچا دو، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ تو بھی کسی ماں کا بیٹا ہے، میں جانتے بوجھے تجھے نرک میں کیسے دھکیل دوں۔ میری فکر مت کر چاچا، میں نے کہا، میرے پیچھے رونے والا کوئی نہیں، ہو سکے تو کہیں سے مجھے ایک رائفل لا دو۔ میری بات سن کر ہری طنزیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ رائفل؟ ہم غریبوں کے پاس رائفل کا کیا کام؟ اس دوران میں رامو بھی واپس آ گیا۔ وہ باجرے کی 2 موٹی روٹیاں، ساگ اور مکھن لے کر آیا تھا۔ اس نے کھانا میرے سامنے رکھا اور بولا، چوپڑی کے باہر پانی کا مٹکا بھی موجود ہے، جا کر ہاتھ منہ دھو لو۔ کھانے کے بعد مجھے شدت سے سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ رامو اور ہری حقہ پی رہے تھے۔ رامو نے حقہ میری طرف بھی بڑھا دیا۔ میں نے 2 ہی کاش لیے تھے کہ شدید کھانسی آ گئی۔ میں بری طرح کھانسنے لگا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے اور بولے، یہ حقہ تمہارے بس کا نہیں ہے بیٹا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر پانی پینے کے لیے چوپڑی سے باہر چلا گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد میں کچھ دیر تک کھلی فضا میں گہرے سانس لیتا رہا۔ دور کہیں لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں واپس چوپڑی میں آیا تو رامو ہری سر جوڑے کچھ صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر رامو آہستہ سے بولا، بیٹا تو نے بہت خطرناک فیصلہ کیا ہے، اس میں تیری جان بھی جا سکتی ہے۔ میری جان تو یوں بھی داؤ پر لگی ہے چاچا، میں نے جواب دیا۔
نہ جانے کب پولیس کی کوئی گولی مجھے چاٹ جائے یا پھانسی کا تختہ میرا مقدر ہو۔ مگر بیٹا نہیں چاچا، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ یہ رات ٹھاکر کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ ممکن ہے یہ میری ہی آخری رات ثابت ہو، مگر اب میں قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ میرا لہجہ حتمی تھا۔ مگر تو کیلا بھی ہے اور نیتا بھی، رامو نے کہا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، ایک جگہ سے تجھے ہتھیار مل سکتے ہیں۔ مجھے بتاؤ چاچا، مجھے کہاں سے ہتھیار مل سکتے ہیں؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ رگھومل کے گھر سے، اس نے آہستہ سے کہا۔ رگھومل چھوٹے ٹھاکر کا نوکر ہے۔ رات کو وہ چھوٹے ٹھاکر کی حویلی میں ہوتا ہے اور ایک پہر رات گزارنے کے بعد واپس آتا ہے۔ وہ چھوٹے ٹھاکر کا خاص آدمی ہے۔ ٹھاکر کے حکم پر لوگوں کو مارنا، پیٹنا، چوریاں کرنا اور لڑکیوں کو اٹھا کر حویلی پہنچانا اس کا کام ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کے سامنے سے کیا آنا سائے سے بھی کانپتے ہیں۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں تک اس سے نفرت کرتی ہیں۔ تو پھر میرا پہلا شکار رگو ہی ہوگا چاچا، میں نے کہا۔ مجھے اس کے گھر تک پہنچا دو۔ پھر میں کچھ سوچ کر بولا، چاچا مجھے کہیں سے کپڑے نہیں مل سکتے؟ ان کپڑوں میں مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ کپڑے تو نہیں ہیں بیٹا، رامو نے کہا۔ ایک گرم جرسی ہے میرے پاس، میں نے پچھلے سال نیلامی میں خریدی تھی۔ یہ کہہ کر وہ گھاس کے ڈھیر کے پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کھٹ پٹ کرتا رہا، پھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فوجی جرسی تھی۔ یہ لو، اس میں جاڑا نہیں لگے گا۔ میں نے شکر امیز انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا اور جرسی لے لی۔ رات کے 8 بجے قریب گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ یوں بھی سردیوں کی رات میں گاؤں کے لوگ سورج غروب ہوتے ہی گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ میں اور رامو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے رگھومل کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اس دن سردی کچھ زیادہ ہی تھی، یا پھر میرا یہ احساس تھا۔ سردی کی جرسی کی وجہ سے میرا جسم تو کسی حد تک سرد ہواؤں سے محفوظ ہو گیا تھا، مگر میں ڈھیلا ڈالا پاجامہ اور چپڑے کی ہلکی سی چپل پہنے ہوئے تھا۔ مجھے اگر علم ہوتا کہ مجھ پر یہ افتاد پڑے گی تو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی جینز، چمڑے کی جیکٹ اور جوگر پہن لیتا، مگر ہم تو اس وقت صرف چہل قدمی کے موڈ میں تھے۔ بس اچانک ہی پولیس آ گئی تھی۔ وہ سامنے جو پکا مکان ہے، رگو وہیں رہتا ہے۔ رامو نے کچھ فاصلے پر واقع ایک پختہ مکان کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے چاچا، اب تم جاؤ۔ اب تم سے اس وقت ملاقات ہوگی جب میں اس سے ہتھیارے ٹھاکر کا خاتمہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر میں محتاط انداز میں آگے بڑھ گیا۔ گلی میں گپ اندھیرا تھا، مجھے مکان کا دروازہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب میں کچھ اور نزدیک پہنچا تو مجھے مکان کا دروازہ نظر آیا۔ وہ لکڑی کا مضبوط دروازہ تھا۔ میرے ہاتھ میں لمبی سی لاٹھی تھی، اس کے ایک سرے پر لوہے کی شامپ تھی اور رامو نے اسے خوب تیل پلایا ہوا تھا۔ یہی لاٹھی اس کا ہتھیار تھی جو اس نے میرے حوالے کر دی تھی۔ میں اور آگے بڑھا تو اچانک ایک کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ وہ نہ جانے اندھیرے میں کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے لاٹھی 2-3 دفعہ زمین پر ماری تو کتا کچھ پیچھے ہٹ گیا، مگر مسلسل بھونکتا رہا۔ یہ ایک نئی استاد آن پڑی تھی۔ وہ کتا بھونک کر گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی ادھر متوجہ کر سکتا تھا۔ کاش میرے پاس ریوالور ہوتا، میں نے سوچا۔ جیپ سے چھلانگ لگاتے وقت ریوالور وہیں کہیں گر گیا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ رک کر اسے تلاش کرتا۔ میں گرتے ہی جھاڑیوں میں گھس گیا تھا۔ اب فوری طور پر اس کتے کو خاموش کرنا ضروری تھا، ورنہ میرا سارا منصوبہ چوپٹ ہو جاتا۔ میں آگے بڑھتا تو کتا بھونکنا شروع ہو جاتا اور نزدیک آ جاتا تھا۔ میں نے اسے نزدیک آنے دیا۔ وہ جو ہی میری لاٹھی کی زد میں آیا، میں نے لاٹھی دونوں ہاتھوں سے پکڑی اور گھوم کر پوری قوت سے کتے پر وار کیا۔ لاٹھی اس کی کھوپڑی پر پڑی، اس کے منہ سے ہلکی سی چیاؤں کی آواز نکلی، پھر وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اچانک سامنے والے مکان کی کھڑکی کھلی تو میں پھرتی سے دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ چند لمحے بعد کھڑکی دوبارہ بند ہو گئی۔ میں چند لمحے دیوار سے چپکا کھڑا رہا۔ کتے کی خاموشی کے بعد وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر کھڑا سنگن لیتا رہا، پھر آگے بڑھ کے رگو کے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر اندر سے آہٹ سنائی دی، پھر کوئی بھاری قدموں سے دروازے کے قریب آنے لگا۔ قدموں کی چاپ دروازے کے نزدیک آ کر رک گئی اور کسی مرد کی کرخت آواز سنائی دی۔ کون ہے بے تو؟
مجھے چھوٹے ٹھاکر نے بھیجا ہے، میں نے ہمت کر کے کہا۔ چھوٹے ٹھاکر نے؟ اندر سے بولنے والے کی آواز بحیرت تھی، مگر چھوٹے ٹھاکر کا نام سننے کے بعد اس نے مزید گرا نہیں کی اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کے مجھے گھورنے کی کوشش کی۔ اس کا قد درمیانہ مگر جسم گینڈے کی طرح پھیلا ہوا تھا، سر گٹا ہوا، اور اس نے سردی سے بچنے کے لیے پرانی وضع کا ایک کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ اس وقت نشے میں بھی تھا، کیونکہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، بھبکے اٹھ رہے تھے۔ چھوٹے ٹھاکر نے تمہیں بلایا ہے، میں نے کہا۔ تم کون ہو؟ اس نے مشتبہ انداز میں پوچھا۔ میں نے تمہیں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے رگو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ ایک دم چونک اٹھا اور چپٹ کر میری گردن پکڑ لی۔ کون ہے تو؟ اس نے گھرا کر کہا۔ بتا ورنہ میں تیرا جھٹکا کر دوں گا۔ تو رگومل کو نہیں پہچانتا؟ مجھے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں اسی کو رگومل سمجھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ آج کسی وجہ سے حویلی نہیں جا سکا ہوگا، اس لیے میں نے بہت اعتماد سے اسے رگومل کہہ دیا تھا۔